بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کے رشتے کی عزتدار خواتین، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند لمحات کے لیے آپ کا یہ خادم آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے اور سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری اور آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے، مدینہ کے تاجدار، مکے کے سردار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شافع روز شمار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا، شفاعتی لہر قبائل کا نغمہ جاں فضا سنانے والے آقا، مکاں والے، لا مکاں والے، عرب والے، عظم والے، روح فدا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علی وقار میں ادب اور عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں۔ بآواز بلند پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع علم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور ہے قول خدا قول محمد، ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور کہنے والا بڑے ہی پیارے انداز میں کہہ اٹھا کہ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا یہ آ گئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو کہ سہے ارض و سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ پیارے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، اور دیا تو بجھ گیا مگر کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے۔ آئیے حضرت بیدم شاہ وارسی علیہ رحمت و رضوان کے نعتیہ دیوان سے چند اشعار آپ لوگوں کی بارگاہ میں پیش کر دوں، مثل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بے خود کیے دیتے بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، کہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ دل میں تجھے رکھ لوں میرے آقا، دل میں تجھے رکھ لوں میرے مولا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور بڑا ہی پیارا
پیارا اشعار ہے، سماعت فرمائیے کہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا میرے آقا، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور بڑا ہی پیارا اشعار ہے، مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ جو تم ہو وہی میں ہوں، تفریق ہے بس اتنی، جو تم ہو وہی میں ہوں، تفریق ہے بس اتنی، تم حسین کے مالک ہو میرے آقا، تم حسین کے مالک ہو، میں آپ کا دیوانہ، تم حسین کے مالک ہو، میں آپ کا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور بڑا ہی پیارا اشعار ہے، سماعت فرمائیے آپ ٹھیک بھئی، تھوڑا ایکو کھول دو ہلکا سا، کہ کیوں آنکھ لگائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب چہرہ چھپا بیٹھے، اب جالی لگا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، اب چہرہ چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور تصور میں جائیے کہ میدان محشر میں کیا ہوگا۔ حضرت بیدم شاہ وارثی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں، وہ ہنس کے کہے جائیں، دیوانہ ہے دیوانہ، وہ ہنس کے کہے جائیں، دیوانہ ہے دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور بڑا ہی پیارا اشعار ہے، سماعت فرمائے کہ پینے کو تو پی لوں گا، بس شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں
بس شرط ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیے کہ بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ مچل کے جھوم کے درود پاک سنا دیجیے۔ صلی اللہ علیہ النبی امہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے آئے ہوئے تھوڑا وقت ہو گیا، مگر ایسا محسوس ہوا کہ ابھی تک جو بچے پڑھ رہے تھے یا میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں وہ قبرستان میں پڑھ رہے ہیں اور مردے بڑی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ تو ماحول کو زندہ بنائیے۔ الحمدللہ ہم غریب نواز کے ہندوستان میں رہتے ہیں، تو زندہ دلی کا ثبوت دیجئے، مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہاں دیکھیے، جو بندہ مومن سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نام سے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ کیا لگا دیتا ہے؟ زور سے بولو، کیا لگاتا ہے؟ ایک درخت لگا دیتا ہے اس کے نام سے، اور وہ درخت کتنا بڑا ہے کہ ایک گھڑ سوار کو اس درخت کے سائے میں دوڑایا جائے تو صبح سے شام ہو جائے مگر درخت کا سایہ پار نہ کر۔ تو پیارے، جس کے نام سے جنت میں درخت لگایا جائے وہ تو جنتی ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو یہاں ہم لوگ جنتی ہونے کے لیے آئے ہیں، مطلب کہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حدیث پاک سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے میں اسے اپنی کالی کملی میں چھپا لوں گا۔ غور سے سننا، آقا ارشاد فرمانا ہے جو بندہ مومن مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے میں اسے اپنی کالی کملی میں چھپا لوں گا۔ اب یہاں شرط ہو گئی، آقا کس کے لیے گواہی دے رہے ہیں؟ آقا اس کے لیے گواہی دے رہے ہیں جو بندہ مومن ہوگا۔ مسلمان کے لیے گواہی نہیں ہے کہ مسلمان مجھ پر درود پاک پڑھے گا، نہ، بندہ مومن۔ تو پتہ یہ چلا آقا سے سچی محبت کرنے والا ہی مومن ہوتا ہے، آقا سے سچی محبت کرنے والا مومن ہوتا ہے، اسی کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ بات ذہن میں آ گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندان اجمعین آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا؟ کیا میں مومن ہو گیا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر یہ بتاؤ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، جاؤ ایمان کو مکمل کرو۔ حضرت عمر واپس آ گئے، سوچنے لگے نماز سرکار کے پیچھے پڑھتا ہوں، محبت سرکار سے کرتا ہوں، نعرے تکبیر،
نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حافظ و قاری کامران برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جم کے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحکم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ عمر جو سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سرکار سے محبت کرتے ہیں، مگر آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل ہے، جاؤ ایمان کو مکمل کرو۔ عمر واپس لوٹ گئے، پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنے خاندان والوں سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر جاؤ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، جاؤ اپنا ایمان مکمل کرو۔ حضرت عمر سوچ رہے ہیں نماز سرکار کے پیچھے پڑھتا ہوں، سرکار کے ساتھ رہتا ہوں، مگر ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ ایمان مکمل کیسے؟ پھر آتے ہیں زاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر ذرا یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ جیسے ہی آقا نے اتنا ارشاد فرمایا، حضرت عمر زاروں قطار روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دنیا میں اپنے ماں باپ سے زیادہ، یا رسول اللہ میں دنیا میں اپنے خاندان والوں سے زیادہ، یا رسول اللہ میں دنیا میں اپنے احباب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جیسے ہی اتنا کہا میرے آقا مسکرا اٹھے، ارشاد فرماتے ہیں اے عمر جاؤ تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا ایمان اسی کا مکمل ہوتا ہے جو آقا سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج ہم کہتے تو ہیں ہمیں آقا سے محبت ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں نبی سے سچی محبت ہے، لیکن بات اگر آ جاتی ہے نا جب شادی کی تو فوراً ایک فہرست بنائی جاتی ہے، اور فہرست بنانے کے بعد دیکھا جاتا ہے کس کو دعوت دی جائے، کس کو بلایا جائے۔ جب فہرست بن رہی ہے نا تو ایک شخص ایسا بھی آتا ہے جس کا جھگڑا ابا سے ہو گیا تھا، ایک شخص ایسا بھی آتا ہے جس کا جھگڑا پھوپھا سے ہو گیا تھا، ایک شخص ایسا بھی آتا ہے جس کا جھگڑا چچا سے ہو گیا تھا، ایک شخص ایسا بھی آتا ہے جس کا جھگڑا ماموں سے ہو گیا تھا، اور جس کا جھگڑا ابا سے ہوا ہے، نام آیا اس کو دعوت دی جائے تو پورا گھر کیا اٹھتا ہے۔ اب کسی مولانا شاداب صاحب سے کوئی پوچھنے نہیں جائے گا، حافظ کامران صاحب سے کوئی پوچھنے نہیں جائے گا ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، فوراً کہہ دیں گے ہمارے ابا سے جھگڑا ہو گیا دعوت نہیں دی جائے گی، ہمارے ماموں سے جھگڑا ہو گیا اس کو بارات میں نہیں لے جائیں گے، ہمارے چچا کو گالی دی ہے اس کو بارات میں نہیں لے جائیں گے، ہمارے پھوپھا کی توہین کی ہے اس کو بارات میں نہیں لے جائیں گے۔ پیارے ابا سے جھگڑا ہو جائے بارات میں نہ لے جاؤ، چچا سے جھگڑا ہو جائے بارات میں نہ لے جاؤ، ماموں سے جھگڑا ہو جائے بارات میں نہ لے جاؤ، پھوپھا سے جھگڑا ہو جائے بارات میں نہ لے جاؤ، اور نبی کے دشمنوں کو بارات میں لے جاؤ، نبی کے دشمنوں کو بارات میں لے جاؤ، پھر کہو یہ ہمارا ماموں ہے، یہ ہمارا پھوپھا ہے، یہ ہمارا خالو ہے، یہ ہمارا چچا ہے۔ تو پیارے غور کرو قبر میں نہ ماموں کام آئے گا، نہ پھوپھا کام آئے گا، نہ چچا کام آئے گا، نہ خالو کام آئے گا، نہ ابا کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی۔ قبر میں اگر کوئی کام آئے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کام آئے گا۔ جسم کے اندر سے چڑیا جو ہے نا، یہ جو چڑیا ہمارے تمہارے جسم کے اندر ہے، ذرا سی چڑیا اڑی سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، سارے رشتے ختم۔ اب کیا ہوتا ہے جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، جلدی کرو، ابھی تک محبت تھی اور اب کیا کہیں جلدی کرو، جلدی غسل کرو، جلدی کرو جلدی۔ اب کوئی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے، نماز پڑھا دی، قبرستان لے جا رہے ہیں، جیسے ہی جنازہ اٹھا رہے ہیں تو مردہ کہہ رہا ہے میرے ابا میں تیری انگلی کو پکڑ کر چلتا تھا، تو میرے ساتھ قبر میں لیٹ جا۔ تو ابا کہہ دے گا کہ نہ، جسم سے چڑیا اڑ گئی رشتہ ختم ہو گیا، اب تیرے نام کا 40واں کر دوں گا تو سے رشتہ ختم۔ بھائی سے کہا ہے میرے بھائی تو میرے ساتھ زندگی بھر رہا، میرے ساتھ قبر میں لیٹ جا، میں تنہا نہیں لیٹوں گا۔ تو بھائی کہہ دے گا چڑیا اڑ گئی رشتہ ختم ہو گیا، اب کوئی بھائی نہیں۔ ماں سے کہے گا میری ماں تو زندگی بھر میری حفاظت کرتی رہی،
قبر میں میرے ساتھ لیٹ جا، تو ماں کہہ دے گی بیٹا جنازے پر تیرا دودھ بخش دیا، تجھ سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بی بی سے کہا ہے میری شریک حیات، تو میری زندگی میں سکھ دکھ کی ساتھی تھی، آج مجھے تنہا قبر میں کیوں لٹایا جا رہا، تو میرے ساتھ لیٹ جا۔ تو بی بی کہے گی تیرے جسم سے چڑیا اڑ گئی ہے، تیرے جسم سے جب چڑیا اڑی ہے، ہاتھوں کی چوڑیوں کو توڑ دیا ہے، پیر کے بچھیے کو اتار دیا ہے، کپڑے کی رنگینی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے، تیرے نام سے عدت کرنے کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر لوں گی، مگر تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پتہ یہ چلا کہ جسم سے جب تک جسم میں جان ہے نا تبھی تک سارے رشتے ہیں، اور جب قبر میں اتار دیا تو سارے رشتے ختم۔ اب غور کرو پیارے، اب کون سا رشتہ ہے جو قبر میں کام آئے گا؟ جب قبر میں اتارا 3 سوالات ہوئے، من ربک، ما دینک، اور تیسرا سوال ہوا نورانی چہرے والے آقا تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آقا تشریف لائے اب وہاں سے مصطفیٰ سے رشتہ شروع ہو گیا۔ ہمارے پیر و مرشد ارشاد فرماتے قبر کی رات بھی کیا رات ہوگی، اسی روز ان سے پہلی ملاقات ہوگی۔ اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے یہ سنا ہے قبر میں آقا کا دیدار ہوگا، جب سے یہ سنا ہے قبر میں سرکار تشریف لائیں گے، روزانہ دعا کرتا ہوں مولا موت کیوں نہیں آتی، موت آ جائے آقا کا دیدار کر لوں۔ تو پیارے نبی سے سچی محبت کرو، نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، سچے مومن بن جاؤ۔ بات آ جاتی ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے میں اسے اپنی کالی کملی میں چھپا لوں گا۔ جب حدیث پاک پڑھی ذہن متفکر ہوا، یا رسول اللہ آپ کی ایک چادر اور آپ پر درود پاک پڑھنے والوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اے آقا آپ پر ایک وقت میں 100 آدمی درود پاک پڑھ رہے ہیں، اے آقا آپ پر ایک وقت میں ہزاروں آدمی درود پاک پڑھ رہے ہیں، اے آقا آپ پر ایک وقت میں لاکھوں آدمی درود پاک پڑھ رہے ہیں، اے آقا آپ پر ایک وقت میں کروڑوں آدمی درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ آقا آپ کی ایک چادر میں سارے امتی کیسے آ جائیں گے؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا تو اجمیر شریف سے جواب آ گیا، مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ آواز آتی ہے گنبد غریب نواز سے، اے نادان ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اجمیر شریف آ جا، اجمیر شریف آ۔ جب ہم پہنچے اجمیر شریف اترے اسٹیشن پر تو ایک شخص مل گیا، یہ سمجھ گئے نا، ہاں جو نانا کا کرتا پہنتا ہے نواسے کا پاجامہ پہنتا ہے، کپڑے کا ناپ دینے کا تمیز نہیں ہے، رسول کا اختیار ناپنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ میں نے کہا کیا بات؟ کہ ارے مولانا ہم نے کہا السلام علیکم، میں تو یہ سمجھا یہ اجمیر شریف کا اسٹیشن ہے، کوئی کہہ رہا ہے سموسے گرم، سموسے گرم، سموسے گرم، کہ نا ہم نے سلام کیا، ہم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو مصطفیٰ پر سلام پڑھتا ہے۔ ہر کسی ارے غیرے نبتو خیرے کا سلام کا جواب نہیں دیتے۔ فوراً کہنے لگا اچھا بریلوی ہو، میں نے پکے۔ پہنچے ہم اجمیر شریف، غریب نواز کی بارگاہ میں، چادر کو چوما، چوکھٹ کو بوسہ دیا، عرض کیا آقا غلام آ گیا، بتائیے سرکار کی ایک کملی میں سارے امتی کیسے آ جائیں گے؟ تو آواز آتی ہے اے نادان میری زندگی کے بارے میں پڑھنا شروع کر دے۔ میں نے کہا آقا آپ کی زندگی کا اس سے کیا تعلق؟ تو آواز آتی ہے ہوں تو میں اسی نبی کا نواسا ہوں۔ پڑھ تو صحیح۔ جب زندگی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا آواز آتی ہے کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا آقا یہ نظر آ رہا ہے کہ راجا کے سپاہی آنا ساگر پر پہرا لگائے بیٹھے ہیں، آنا ساگر پر راجا کے سپاہیوں نے پہرا لگا دیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا مرید ہے، اسے پیاس لگ رہی ہے، جب وہ پانی لینے آنا ساگر گیا ہے
تو راجا کے سپاہیوں نے بھگا دیا کہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ اب میرا مرید میرے پاس آیا، آنے کے بعد عرض کرتا ہے آقا ہمیں پانی نہیں دیا گیا، ہمیں پانی دینے سے روک دیا گیا ہے۔ غریب نواز مسکرانے لگے، مسکرانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بیٹا یہ جو میرا کانسا رکھا ہوا ہے اس کانسے کو اٹھا اور اب تو پانی مت بھرنا، پانی کو انگلی دکھانا۔ کانسا غریب نواز کا، پانی مت بھرنا، اب پانی کو انگلی دکھانا اور پانی سے کہنا اے پانی تجھے غریب نواز بلا رہے ہیں، اے پانی تجھے معین الدین چشتی بلا رہے ہیں۔ اب مرید کانسے کو لے کر جا رہا ہے، راجا کے سپاہیوں نے دیکھا ہنس رہے ہیں، یہ دیکھو ابھی بھگا دیا یہ پھر آ گیا، مگر مرید بولا میں پانی لینے نہیں آیا ہوں، پانی کو حکم دینے آیا ہوں۔ کانسا زمین پر رکھا، انگلی دکھا رہے ہیں پانی کو، راجا کے سپاہی ہنس رہے ہیں، دیکھو یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ انگلی دکھا رہے ہیں پانی کو، مگر اللہ والے ہیں، دیکھیے انگلی دکھاتے ہی ارشاد فرماتے ہیں اے پانی تجھے غریب نواز بلا رہے ہیں، اے پانی تجھے معین الدین اجمیری بلا رہے ہیں، اے پانی تجھے حسین کا لال بلا رہا ہے، اے پانی تجھے مصطفیٰ کا نواسہ بلا رہا ہے۔ اتنا کہا کہ سارا کا سارا پانی سمٹ کر ایک کانسے میں آ گیا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اجمیر شریف کا آنا ساگر دیکھا ہے؟ کتنا بڑا، یہ نہیں معلوم پانی آتا کہاں سے، مگر سارا کا سارا پانی ایک کٹورے میں۔ مرید نے کانسا اٹھایا، غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ گیا، راجا کے سپاہیوں کی نگاہ پڑی، پانی سارا سوکھ گیا، دوڑتے ہوئے راجا کے پاس پہنچے، مہاراج غضب ہو گیا۔ کہ کیا ہو گیا؟ کہ مہاراج مسلمان سارا پانی لے گئے۔ راجا بولا تم کیا کر رہے تھے؟ کہ مہاراج ہم تو پہرے پر تھے۔ کہ پھر کیسے لے گئے؟ کہ مہاراج معلوم نہیں، انگلی دکھائی پانی کٹورے میں، انگلی دکھائی پانی کٹورے میں۔ پرتھوی راج چوہان بولا جاؤ معافی مانگو، جاؤ معافی مانگو۔ اب راجا کے سپاہی غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتے، عرض کرتے ہیں اے بابا آپ نے سارا پانی منگا لیا، ہم نے تو سنا ہے مسلمان بہت رحم دل ہوتا ہے، مسلمان حق تلفی نہیں کرتا ہے، آپ نے پانی منگا لیا، اب اجمیر والے کیا پئیں گے؟ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں پانی منگانا نہیں تھا، تمہیں دکھانا تھا کہ مسلمان کی طاقت کیا ہے۔ جاؤ بیٹا یہ پانی سارا کا سارا پلٹا، پانی پلٹ دیا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا آقا پانی منگایا کیوں پھر پلٹا کیوں؟ پانی پہلے آپ نے منگا لیا پھر واپس کیوں کرایا؟ تو آواز آتی ہے جو میرا عاشق، جو میرا دیوانہ میری بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے گا، اگر آنا ساگر سے وضو بنا کر حاضری کرے گا تو اس کی حاضری قبول ہو جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہم اجمیر شریف گئے اور ہماری حاضری قبول نہیں ہوئی کیونکہ ہمیں حاضری دینے کا طریقہ نہیں معلوم۔ جاؤ اجمیر شریف، آنا ساگر کے پانی سے وضو بناؤ، غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو، قسم رب کعبہ کی غریب نواز دلوں کی آواز کو سنتے ہیں۔ میں نے کہا آقا یہ واقعہ کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ بتائیے ایک چادر میں امتی کیسے آ جائیں گے، ایک چادر میں سارے امتی کیسے سما جائیں گے؟ تو غریب نواز کی روحانیت ارشاد فرماتی ہے ارے نادان اب بھی نہ سمجھا تو کب سمجھے گا؟ ارے جب میرے مرید کی طاقت کا یہ عالم کہ اگر آنا ساگر کے پانی کو انگلی دکھا دے تو سارا پانی ایک کٹورے میں آ جائے، تو وہ نبی جو تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آیا، وہ نبی جو تمام نبیوں کا امام بن کر آیا، اس بلا تشبیہ اس کی چادر میں سارے امتی سما جائیں گے۔ تبھی تو کہنے والا کہنے لگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اس سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ آگے آنے والا کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے کدھر جا رہے ہو؟ کیسے نبی کا دامن تم سے چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آؤ آؤ سرکار کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔
ایک آخری بات سن لو، میدان محشر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، میزان پر اعمال تولے جا رہے ہیں، ایک امت محمدیہ کے شخص کے اعمال تولے جا رہے ہیں۔ جب اس کے اعمال تولے گئے، نیکیاں بہت کم، گناہ بہت زیادہ، حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اچھا یہ بتائیے، ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے کہ نہیں کیے؟ کرامین اور کاتبین۔ انسان جب پاک رہتا ہے تو اس کے کاندھوں پر سوار رہتے ہیں، اور جب ناپاک رہتا ہے تو 40 قدم دور چلتے ہیں۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ ان فرشتوں کا کام یہ ہے نیکیوں کو درج کرنا اور گناہوں کو درج کرنا۔ صبح سے لے کر شام تک وہ فرشتے نیکی اور گناہ کو درج کرتے ہیں۔ درج کرنے کے بعد اس رجسٹر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ پہنچاتے نہیں پہنچاتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رجسٹر کو حفاظت سے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ رجسٹر وہاں رکھ گیا تو ہر چیز جو بندے نے صبح سے لے کر شام تک کی وہ اس رجسٹر میں درج ہو گئی نا؟ درج ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ درج ہو گئی۔ اب آ جائیے یہاں، نامہ اعمال تولے، نیکیاں کم گناہ بہت زیادہ، حکم ہوا جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے سوئے جہنم لے چلے، راستے میں حضرت آدم مل گئے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت آدم ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں یہ تو امت محمدیہ کا شخص ہے، کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی، اس کے لیے جہنم کا حکم ہوا ہے، اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت آدم اتنا سنیں گے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے، یا رسول اللہ، آپ کی امت کا شخص جہنم میں جا رہا ہے۔ سرکار جیسے ہی یہ سنیں گے فوراً میزان پر حاضر ہو جائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے، اے فرشتوں رک جاؤ، کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ، اس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ کیوں لے جا رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکیاں بہت کم ہیں، اعمال تل چکے ہیں، حکم ہو چکا ہے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب آقا ارشاد فرمائیں گے، رک جاؤ، دوبارہ تولے جائیں گے، دوبارہ تولے جائیں گے۔ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ، اعمال تل چکے ہیں، جہنم کا حکم رب نے دے دیا۔ آواز آئے گی، اے میرے فرشتوں، جیسا میرا محبوب کہتا ہے ویسا کر دو۔ یہی تو محبوب کی محبوبیت دکھائی جا رہی ہے، جیسا میرا محبوب کہتا ہے ویسا کر دو۔ اب دوبارہ اعمال تولے جا رہے ہیں، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک میں گناہ تولے جا رہے ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ، دیکھ لیجئے نیکیاں کتنی کم ہیں، گناہ کتنے زیادہ ہیں۔ آقا میزان کے قریب تشریف لائیں گے، اپنے جبہ مبارک میں اپنا دستے مبارک ڈالیں گے، اور نکال ڈالنے کے بعد ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے۔ جیسے ہی پلڑے میں کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا، پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا ہلکا ہو جائے گا۔ حکم ربی ہوگا، اے میرے فرشتوں، جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ کہاں جا رہا تھا؟ جہنم میں۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھنے سے کہاں کا حقدار ہو گیا؟ جنت کا۔ اب حکم ہو گیا جنت میں لے جاؤ۔ اب وہ بندہ اڑ گیا، نہ ایسے نہیں جاؤں گا۔ کہ تو کیسے جاؤ گے؟ پہلے معلوم تو کر لوں رکھا کیا تھا، معلوم تو کر لوں رکھا کیا تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا، یا رسول اللہ، یہ تو بتا دیجیے وہ کاغذ کا ٹکڑا کیسا ہے؟ آقا مسکرائیں گے، ارشاد فرمائیں گے، جانتے ہو، روئے زمین پر ایک مرتبہ میرا ذکر ہو رہا تھا، تو نے میرے نام پر درود پاک پڑھ دیا تھا، تیرا وہ درود آج کے دن کے لیے کام آ گیا، تیرا وہ درود آج کے دن کے لیے کام آ گیا۔ اب بات کو نوٹ کرو، وہ کاغذ کا ٹکڑا سرکار کے پاس آیا کیسے؟ رجسٹر تو خدا کی بارگاہ میں، بھئی درود پڑھا تو وہ رجسٹر میں نوٹ ہوگا، جب وہ نوٹ رجسٹر میں ہے تو سرکار کے پاس کیسے آیا؟
تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اپنے محبوب کے پاس پہنچا دیا، کیونکہ اپنے محبوب کی محبوبیت کو دکھانا تھا، دنیا کو بتانا تھا یہ میرا محبوب ہے، جسے چاہے جنت عطا کر دے، جسے چاہے جہنم کا حقدار بنا دے۔ تو پیارے کام ایسے کرو کہ جنت کے حقدار ہو جاؤ، مصطفیٰ سے سچی محبت کرو، نبی کے سچے عاشق ہو جاؤ، نبی کے سچے شائدہ ہو جاؤ۔ جب تم نبی کے سچے عاشق ہو جاؤ گے، نبی کے سچے شائدہ ہو جاؤ گے، تو یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ ہمارا تو بیڑا پار ہے کیونکہ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے سننے میں، لفظاً قصداً، جان کر انجانے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی کو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی شہر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ وا جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ چراغ جلا کے میں نے رکھ دیا راہوں میں۔